جب قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ فرقے نہ بناؤ تو پھر مسلمانوں نے فرقے کیوں بنائے؟ یہ تو مسلمانوں سے پوچھیں کیوں بنائے انہوں نے؟ کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اور اے مومنو، لیکن آج کل لوگ بریلوی دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی میری تو ساری ویڈیوز ہی اس کے اوپر ہیں۔ انہوں نے جو فرقے بنائے ہیں نا، وہ انہوں نے ایک حدیث کو غلط یوز کیا ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی والی سند کمزور ہے، ابو داؤد میں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، وہ سب کے سب جہنمی تھے، یعنی پوری امت ہی ان کی گمراہ ہو گئی تھی۔ لیکن میری امت پوری گمراہ نہیں ہوگی، یہ 73 میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ اسے حضور نے فرقہ نہیں کہا، طائفہ منصورہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ غالب سے مراد علمی طور پر، کیونکہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، اور اہل علم وہ نہیں ہوتے جس پر ڈگری ہو، وہ ہوتے ہیں جو علمی بات کرتے ہیں۔ جب بندہ مفتی اعظم کہلا رہا ہو اور بچوں کو بخاری کے درس میں اینڈ پہ یہ کہہ رہا ہو کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے بھی نظر آ جاتے تھے، تو اس کے علم پہ ہی ماتم کیا جائے گا۔ درس نظامی کے آخری سال میں بچوں کو یہ درس دے رہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے 550 سال کے بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، تو اسے کہا جائے گا میرے بھائی تو کہاں کا مفتی اعظم ہے یار، کہاں کی یہ علمی باتیں کر رہا ہے تو، یہ تو غیر علمی باتیں ہیں، بلکہ کہانیاں ہیں، سٹوری ہیں۔ تو اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا 72 ہیں تو جہنمی ہیں، تو 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو وہ پھر ہمارا فرقہ ہے۔ پہلی بات ہے وہ فرقہ نہیں، وہ ہے گروہ۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث حنفی شافعی مالکی حنبلی یا اثنا عشری یا زیدیہ یہ تھے، یا مؤمن اور مسلم تھے؟ مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ جو کہ فرقے بن رہے ہیں تو اب ہم نے اپنی پہچان کے لیے پہلے تو اہل سنت رکھا اور مخالفین کو اہل البدع کہنا شروع کیا، پھر اہل سنت میں بھی جب فرقے بنے تو پھر اہل حدیث کہنا شروع کیا، باقی حنفی شافعی مالکی، پھر اہل حدیث میں بھی فرقے بنے تو پھر انہوں نے کہا جی ہم سلفی اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مدخلی اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تقلیدی اہل حدیث ہیں، تو وہ پھر اتنے نام شروع ہو گئے، کوئی اثری اہل حدیث بن گئے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہونا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے اور پلی لی اس سے، بھئی اس کے اندر تو حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش گوئی کی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم میں یہ پیش گوئی ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہو، یعنی یا تو لباس وہ باریک ہوگا یا چست ہوگا۔ اس سے آپ کو یہ رزلٹ نکالے کہ حضور نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، لہٰذا عورتوں کو پہننے دو، یہ کو نکالے گا نہیں۔ کیا کہیں گے کہ حضور نے کہا تھا، ڈرایا تھا بچنا، وہاں بھی حضور نے ڈرایا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، تم نے فرقہ نہیں بننا۔ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو، یہ پتا بھی فرق کہلاتا ہے، نہیں درخت اپنی جگہ پہ نا، اس کا ایک پتا ٹوٹ کے الگ ہوا، ایسے کہتے ہیں فرق ہو گیا، درخت اپنی جگہ پہ ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت اور ان کے منہج پہ چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ مسلمان، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، باقی یہ ٹوٹ ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو بالکل غلط پریزنٹ کیا۔ اللہ کے نبی یہ کہیں فرما سکتے تھے کہ فرقے بناؤ، جبکہ قرآن کہہ رہا ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن کے خلاف کبھی حدیث جا سکتی تھی، انہوں نے غلط پریزنٹ کیا۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے فرقے بھی بنائے ہوئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر، ان سے پوچھیں کہ جب تک یہ 2 فرقے اس نام سے نہیں تھے تو اس وقت والے مسلمان کیا تھے؟ یعنی یہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا۔ 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا، اس سے پہلے کوئی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ان 2 شہروں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ بانٹ دیا۔ اس سے پہلے بریلوی دیوبندی یہ حنفی ہوتے تھے اور ایک جیسے ہی ہوتے تھے،
اس لیے آپ دیکھیں پرانے بزرگ ان کے کامن ہے، پرانی ساری کتابیں کامن ہے، بعد میں آ کے ان کا اتنا بڑا فرق نکلا ہے۔ انہوں نے اسام الارمین لکھ دی، انہوں نے المہند المفند لکھ دی، اور اس میں کیا کچھ لکھا وہ مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں، میں اتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ وہ آپ اسام الارمین شریف المہند شریف پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔